لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. میں نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا کہ آج سے ایک مہینہ پہلے ایک ڈیبیٹ چلا شمائل ندوی اور ملحد جاوید اختر کے درمیان ایک ڈیبیٹ چلا. ملحد جاوید اختر اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمت کا انکار کرتا ہے. ملحد جاوید اختر اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا ہے لیکن میں کہنا انکار کرتا ہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اور آج چھوٹے بچے کو بڑے تو انسان کی دور کی بات, چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, یوٹیوب اوپن کیجئے, اللہ اکبر. یہ جاوید اختر کا یہ ڈیبیٹ ایسا مشہور ہوا, لوگوں کے موبائل میں یہ ڈیبیٹ چلا, لوگوں کے موبائل لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا. اس میں صرف دماغ کا کام, اس میں صرف عقل کا گھوڑا دوڑایا گیا. وہ کہتا ہے اللہ کا وجود نہیں ہے. اگر اللہ کا وجود ہے تو مظلوم بھائی ہمارے فلسطینیوں کی وہ جو ہے مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا ہے. اس نے صرف دماغ کا عقل کا گھوڑا دوڑایا اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کیا. لیکن میں آج آپ کے سامنے کتاب لے کر کے اور کتاب پڑھ کر کے آپ کے سامنے یہ ثابت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے. اللہ تعالیٰ کا وجود ہے. کوئی بدبخت اور کوئی ملحد انسان اگر دماغ سے کہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے اس کی بات نہیں مانی جائے گی. ہم تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں دماغ سے جاوید اختر انسان ہی نہیں ہے تو کیا ہماری بات سب کو مان لے گا؟ کیا عقل سے ہر بات تسلیم نہیں کی جاتی؟ لیکن ذرا سنیے, یہ کتاب ہے, اس کتاب کے مصنف علامہ سعد الدین تفتزانی ہے. اس میں جتنی بھی باتیں ہیں اس میں عقائد کی باتیں ہیں, اس میں ایمان کی باتیں ہیں. ایمان میں عقل کا گھوڑا نہیں چلتا ہے. ایمان میں جو ہے کسی انسان کا عقل نہیں چلتا ہے. جہاں تک انسان کی عقل کام کرتی ہے شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے, اور جہاں تک تمہیں جو ہے اب تمہارا عقل کام نہیں کرتا ہے تو جو شریعت کہتی ہے تم چپ کرو, شریعت کی بات مانو. اب آئیے میں اللہ کے وجود کا جو ہے اللہ کا وجود کتاب سے ثابت کرتا ہوں. کتاب میں کیا لکھا ہے؟ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیے جاوید اختر سارا کچھ دماغ سے کہہ رہا تھا اللہ کا وجود نہیں ہے. لیکن یہ کتاب کیا لکھا ہے؟ اس کتاب میں لکھا ہے والمحدث للعالم هو اللہ تعالی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی پوری دنیا, یعنی اللہ تعالیٰ اس ذات کا نام ہے. اللہ تعالیٰ اس ذات کو کہتے ہیں جو پوری دنیا کو پیدا کرنے والا ہے. بولیے سبحان اللہ. اللہ اس ذات کا نام ہے جو پوری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے. اب آئیے اللہ تعالیٰ کس ذات کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وجود دیکھیے یہ اس جو ہے مصنف نے کیسے ثابت کیا ہے. کہا ذات الواجب الوجود الذي يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج الى شيء اصلا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ جو اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی کے وجود کسی کو پیدا کرنے سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے ذات کا وجود ہے. اللہ تعالیٰ کا وجود خود بخود ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اب میں ٹولا والوں اور پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. میں آپ کے سامنے کوئی چٹکلا کی کتاب پڑھ کے نہیں سنا رہا ہوں. میں آپ کے سامنے جو ہے آپ کے سامنے کوئی رامائن پڑھ کے نہیں سنا رہا ہوں. دنیا کی کوئی جو ہے وہ غیر معتبر نہیں بلکہ ہماری سنی جماعت کے معتبر کتاب پڑھ کر کے سنا رہا ہوں. اب جب ملحد جاوید اختر جو کچھ دماغ سے کہے اس کی بات کو یہ مان لے, اس کی بات کی جو ہے اعتبار تو ہو سکتا ہے, اس کی بات کا اگر اعتبار ہو سکتا ہے تو ہم کتاب کی صورت میں کہ تو کیوں نہیں اعتبار ہو سکتا ہے. بس یہ سنیے ادھر دیکھیے
यूट्यूब खोलिए तो जावेद अख्तर का ये डिबेट जावेद अख्तर का ये हर मोबाइल में आता है। जब आपके सामने आए तो आप इसको इस्तेमाल करके आगे बढ़ा दीजिए, नहीं इंटरेस्ट करके इनको जो है डिलीट कर दीजिए और इस हदीस के बयान को मत सुनिए। अब आइए इंसान के जहन में ये जावेद अख्तर ने जो अल्लाह ताला के वजूद का इंकार किया, ये क्यों किया? अल्लाहु अकबर। आइए मैं आपको किताब की सूरत में जो है किताब पढ़ करके मैं आपके सामने साबित करता हूँ कि इंसान के जहन में जो वसवसा क्यों आता है, इंसान के जहन में ये ख्यालात क्यों आता है। जरा वो किताब ये देखिए हमारे सामने, ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है, उलमा से पूछिए। इस किताब को हमारे सब उलमा इकराम पढ़ाते भी हैं, और जो उलमा इकराम इस किताब को ना पढ़े वो मोतबर आलिम हो ही नहीं सकता। जी अब ये मुल्हिम जावेद अख्तर के दिमाग में जो अल्लाह के बारे में ऐसा ख्यालात आया, क्यों आया? अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले हमें ये बता करके चला गया है। जरा हदीस देखिए, देखिए हदीस में अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي متفق علیہ۔ یعنی اس حدیث میں کیا لکھا ہے؟ اس حدیث میں جو ہے یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یعنی ملحد جاوید اختر جو کہتا ہے اللہ کا وجود نہیں ہے، تو یہ وسوسہ کیوں آیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یاتی الشیطان احدکم، تم میں سے کسی ایک کے پاس شیطان آئے گا اور شیطان آ کر کے کیا کہے گا؟ من خلق کذا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ من خلق کذا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اب یہ آپ کو بہکائے گا، بہکاتے آگے کہاں تک لے کے جائے گا؟ وہ کہے گا من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے بنایا؟ سبحان اللہ، تیرے رب کو کس نے بنایا؟ تو اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے کہا کہ جب تمہارے ذہن میں اس طرح کا خیال آئے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ کہا کہ فَإِذَا بَلَغَهُ، جب تم یہاں تک پہنچ جاؤ، شیطان جب تمہیں یہاں تک پہنچا دے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو تم کہو فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو تم اللہ کی پناہ طلب کرو، وَلْيَنْتَهِ، اور اس کا جواب نہ دو۔ اب اس کا میں مفہوم مختصر میں پیش کرتا ہوں۔ یعنی جب کسی انسان کو شیطان بہکانا چاہتا ہے، جب شیطان انسان کے ایمان کو بہکانا چاہتا ہے، خراب کرنا چاہتا ہے، تو وہ شیطان ایک انسان کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے اے انسان دیکھ زمین کی طرف دیکھ، اس کو کس نے پیدا کیا؟ انسان جواب دیتا ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ کہا زمین کی طرف دیکھ، اس کو کس نے بنایا؟ کہا اللہ نے بنایا۔ کہا پہاڑ کی طرف دیکھ، اس کو کس نے بنایا؟ کہا اللہ نے بنایا۔ کہا پربت کی طرف دیکھ، اس کو کس نے بنایا؟ کہا اللہ نے بنایا۔ کہا خود کی طرف دیکھ، تجھے کس نے بنایا؟ کہا مجھے اللہ نے بنایا۔ کہا پوری دنیا کو دیکھ، اس کو کس نے بنایا؟ کہا پوری دنیا کو بھی تو اللہ نے بنایا۔ کہا اے انسان، جب پوری دنیا کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور پوری دنیا کی ہر چیز اللہ کے پیدا کرنے سے ہے، تو بتا تیرے رب کو کس نے بنایا ہے؟ اب یہ شیطان تیرے ایمان کو بگاڑنا چاہتا ہے، اب یہ شیطان چاہتا ہے کہ انسان کا ایمان خراب ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں سنو، اور ملحد جاوید اختر اور
حضرت فیضان اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. یہ بس میری تقریر ختم ہی ہونے والی ہے. دیکھیے شیطان یہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ انسان جنت میں جائے. شیطان کبھی نہیں چاہتا ہے کہ انسان کی ایمان سلامت رہے. تو آپ اس جیسا جب آپ کے ذہن میں خیال آئے تو آپ ہوشیار ہو جائیے, اس کا جواب مت دیجیے. آرام سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. ایمان آپ کا محفوظ ہو جائے گا اور شیطان اپنے آپ بھاگ جائے گا. بس 2 منٹ کی بات ہے. 2 منٹ کے صرف ایک واقعہ ہے. امام فخر الدین رازی ایک بہت بڑے امام ہے. ان کی پوری زندگی عبادت کرنے میں گزری. ان کی پوری زندگی جو ہے بددلوں سے مناظرہ کرنے میں گزرا. جب موت کا وقت قریب آیا, شیطان کہتا ہے امام رازی کے پاس آیا اور آ کر کے کہا, اے رازی, تو نے تو پوری زندگی اللہ کی عبادت کی, لیکن بتا تو نے کبھی اللہ کو بھی پہچانا؟ کہا بے شک میں نے اللہ کو پہچانا. کہا اللہ ہے اور اللہ کا وجود ہے تو تو اس پر دلیل لے. اللہ اکبر. امام رازی نے ایک دلیل دیا. امام رازی نے ایک دلیل دیا, اس کو کاٹ دیا. دوسری دلیل دیا, اس کو بھی کاٹ دیا. تیسری دلیل دیا. اللہ اکبر. اس طرح کرتے کرتے امام رازی نے 360 دلیلیں دی اللہ تعالیٰ پر. 360 دلیلیں قائم کی, لیکن وہ شیطان تھا, وہ بھی نگاہ پڑا ہے. اس نے ساری دلیلوں کو توڑ دیا. بہت دور پر امام رازی کے ایک جو ہے پیر و مرشد امام نجم الدین کبریٰ, وہ بہت دوری پر وضو کر رہے تھے اور امام نجم الدین کبریٰ جو ہے امام فخر الدین رازی کو دیکھ رہے تھے اور کہا, جب اس طرح کے حالات دیکھے امام نجم الدین کبریٰ نے کہا, اے امام رازی, اے رازی, تیرے موت کا وقت قریب ہو چکا ہے اور یہ شیطان چاہتا ہے کہ تم بے ایمان ہو کر کے دنیا سے جائے. اس لیے تیرے پاس اللہ تعالیٰ پر جو ہے دلیلیں مانگ رہا ہے, تو کہاں کیوں نہیں دیتا ہے کہ میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کے مانگتا ہوں. اللہ اکبر. جو ہی امام رازی کے پاس یہ جو ہے آواز آئی, امام رازی فرماتے ہیں شیطان تو مجھے بہکانا چاہتا ہے, جہاں میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. اے میرے کے مسلمانوں, میرا پیغام سنو. جب تمہارے پاس کوئی بدبخت, کوئی شیطان آئے اور کہے کہ اللہ جو ہے اللہ ہے تو دکھاؤ, اللہ کا وجود ہے تو کیسے ہے, تم انہیں کہو کچھ جیسے بے دل سے ہم منہ نہیں لگاتے ہیں, ہم بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتے ہیں. جب آپ کے سامنے کوئی جو ہے رافضی آئے اور کہے ابو بکر صدیق کو 1 نمبر پہ مانتے ہو, تو اس پر دلیل دو. کہو کہ بدبخت, ہم تجھ جیسے بددل سے جو ہے منہ زبان نہیں لگاتے ہیں, ہم بغیر کسی دلیل کے جو ہے ابو بکر صدیق کو 1 نمبر پہ مانتے ہیں. جب کوئی آپ کے پاس مسلک اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرے اور کہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت 5واں مسلک ہے, تو انہیں کہو ہم تجھ سے منہ نہیں لگاتے, مسلک اعلیٰ حضرت کو ہم بغیر کسی دلیل کے مانتے ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت کوئی چلکوئی جو ہے نیا فرقہ نہیں ہے, مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت و جماعت کا دوسرا نام ہے. بس میں اپنی تقریر کو یہیں سے جو ہے اختتام اور ختم کرتا ہوں. میرے بولنے میں جس طرح کی بھی لفزشیں ہوئی ہو, شریعت کے اعتبار سے اگر میری پکڑ ہوتی ہو, میں اسے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.